اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے لحن کے بارے میں، لحن کا بیان۔ لحن کے لغوی معنی ہے غلطی کرنا اور اصطلاحی تعریف قرآن مجید کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ اب جانیں گے لحن جلی کے بارے میں۔ لحن جلی لغوی معنی ہے واضح اور بڑی غلطی۔ اصطلاحی تعریف حروف کے مخارج، صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا۔ پہلی قسم، کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا، جیسے علیمٌ کو علیمٌ پڑھنا۔ یہاں پر جیسے عین جو ہے وہ حمزہ سے بدل گیا۔ اصل لفظ کیا ہے؟ علیمٌ۔ اس کو اگر ہم پڑھیں گے علیمٌ تو یہ کیا ہوا؟ یہ بھی لحن جلی ہے۔ دوسری اقسام، کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے گھٹا کر پڑھنا، جیسے کہ نسیہ، نسیہ، اس کو ہم نسیہ پڑھ دیں۔ اب میں نے اس کو لمبا کیوں کھینچا ہے؟ نسیہ، اس کو میں نے لمبا اس لیے کھینچا ہے کہ یا کے بعد الف ہے اور الف سے پہلے یا ہے اور یا کے اوپر جو ہے زبر ہے، تو اس کو میں نے لمبا کھینچ کے پڑھا ہے نسیہ۔ اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں نسیہ تو یہ بھی کیا ہے؟ لحن جلی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو اصل مقدار سے گھٹا کر پڑھا ہے۔ نمبر 3، کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے بڑھا کر پڑھنا، جیسے قول، قول، اس طرح سے پڑھنا، یہ بھی لحن جلی ہے۔ اور لحن جلی کیا ہے؟ بڑی غلطی، واضح اور بڑی غلطی۔ نمبر 4، متحرک حرف کو ساکن اور ساکن حرف کو متحرک پڑھنا۔ متحرک حرف کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر حرکت ہو، اور حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ اور ساکن، ساکن اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر چھوٹی سی دال جیسی جزم ہوتی ہے، وہ ساکن حرف کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر لکھا ہے حسدن، یہاں پر جو ہے اس کے اوپر سین کے اوپر جو ہے حرکت ہے۔ اگر میں اس کو حسدن پڑھ دوں تو یہ میں نے متحرک حرف کو ساکن بنا دیا، ساکن طریقے سے پڑھ دیا۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر ہے جعلنا، جیسے کہ لام کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، یعنی کہ یہ ساکن حرف ہے۔ اگر میں اس کو پڑھ دوں جعلنا، یعنی کہ حرکت والے حرف کو ساکن اور ساکن حرف کو متحرک پڑھ دیا، یہ بھی لحن جلی ہے۔ لحن جلی کی چوتھی اقسام ہے۔ نمبر 5، مشدد حرف کو مخفف پڑھنا اور مخفف حرف کو مشدد پڑھنا۔ مشدد اس حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر تشدید ہو، اور تشدید کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیں اعدت، یہ لکھا ہوا ہے نا، تو دال کے اوپر جو ہے وہ چھوٹی سی 3 دندانوں والی شکل کی جو بنی ہوئی ہے، اسے ہم تشدید کہتے ہیں۔ اگر اور مخفف اسے کہتے ہیں جو بغیر تشدید کے حرف ہوتے ہیں ان کو۔ تو اگر ہم تشدید والے حرف کو مخفف پڑھ دیں تو یہ بھی لحن جلی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہ ہے اعدت، اعدت، اگر میں اس کو پڑھ دوں اعدت، اعدت، ٹھیک ہے، تو یہ لحن جلی ہے۔ تشدید والے حرف کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں، اور تشدید والے حرف کو ہم جو ہے وہ 2 دفعہ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ دیکھیں اعدت، یہاں پر جو دال ہے وہ تشدید والا حرف ہے اور اس کی آواز 2 دفعہ ادا ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ کیسے؟ اعدت، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو اعدت پڑھ دوں تو یہ لحن جلی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ مخفف ہے، کیسے؟ تا زبر تا، صاد زیر سوئی، توسی، فا پیش فو، تعصیفو۔ اگر میں اس کو پڑھ دوں تعصفو، اگر میں اس میں تشدید کا اضافہ کر دوں تو یہ لحن جلی کہلائے گا۔ لحن جلی کا حکم، لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے، چاہے جان بوجھ کر ہو یا سستی و کاہلی سے، دونوں صورتوں میں گناہ گار ہوگا۔ امید کرتی ہوں یہ 5 اقسام آپ کو لحن جلی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لحن خفی، لحن خفی کے لغوی معنی ہیں پوشیدہ اور چھپی ہوئی غلطی۔ یہ غلطی چھوٹی ہوتی ہے
اور اس کی اصطلاحی تعریف تلاوت میں حسن پیدا کرنے والی صفات عارضہ میں غلطی کرنا، جیسے غنہ کی جگہ غنہ نہ کرنا یا جہاں غنہ نہیں کرنا وہاں غنہ کر دینا، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں غنہ چھپا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میم 2 زبر من، یہاں پر میں نے غنہ کیا ہے، آواز کو مطلب ناک میں لے کر گئی ہوں۔ اگر میں اس کو ایسے پڑھ دوں میم 2 زبر من، تو یہ کیا ہوا؟ لحن خفی ہوا۔ اسی طرح پر پڑھے جانے والے حرف کو باریک پڑھنا، یعنی پر یعنی موٹے، اور تا جو ہے وہ باریک ہے اور تو جو ہے وہ پر ہے۔ اگر ہم تو کو تا پڑھ دیں اور تا کو تو پڑھ دیں تو یہ بھی لحن خفی ہے، اور لحن خفی کا حکم جو ہے وہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے، اور لحن جلی جو ہے حرام ہے۔ لحن جلی یعنی کہ واضح اور بڑی غلطی جو کہ حرام ہے، اور لحن خفی پوشیدہ اور چھپی ہوئی غلطی جو کہ مکروہ ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک تمام مسلم کی مدد فرمائے، تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے جو اللہ تعالیٰ سے مدد کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے حالات میں بہتری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔